بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو اپنے یوٹیوب چینل دعوت فکر آخرت میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ کلمے کے بھی دو بول ہیں اور نکاح کے بھی دو بول ہیں، لیکن یہ دو بول نہیں ہیں، یہ دو حقیقتیں ہیں۔ ان دو بول کو بول کر ایک پرانی زندگی سے انسان ایک نئی زندگی میں آتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر اس سے توبہ تائب ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، لیکن دونوں کا آغاز ایک ہی جیسا ہے۔ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ جو معاہدہ ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہے، یہ جو بول ہیں، یہ سوچ سمجھ کے جو ہے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ اگر سوچ سمجھ کے قبول نہیں کریں گے، صرف بول کو بول سمجھ کے بول دیں گے، تو پھر جو زندگی ہے وہ بدلے گی نہیں، اور نہ بدلنے کا آپ کو کسی کا کوئی پروگرام ہوگا۔ ہم جو کلمے کے بول ہیں، یہ ہمیں تو ماں کی گود میں مل گئے، ہمیں تو کچھ لینا دینا اس پہ پڑا نہیں، نہ ہماری کوئی محنت لگی، نہ مشقت ہوئی۔ آپ ان سے پوچھیں جن لوگوں نے اس کلمے کو بول کر جو مارے کھائی ہیں، جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو ابو جہل بھی پڑھ لیتا۔ اس کو پتہ تھا، وہ عربی دان تھے، جانتے تھے کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ تو جنہوں نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا ہے یا کرتے ہیں، تو وہ یہ بول لیتے ہیں۔ اب ایک لڑکی ان پڑھ ہے، دیہات کی ہے، وہ اس بیچاری کو کوئی زیادہ علم بھی تعلیم بھی نہیں ہے، اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب وہ نکاح کے بول بولتی ہے تو اس کے بعد اس نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، یہ اس کے علم میں ہو جاتا ہے۔ اگر اب میرا سوال ہے، اگر ایک بچی یہ بول کے نکاح کے قبول کر کے معاہدہ کر کے اور منمانی کرے تو گھر میں رہے گی؟ کوئی رکھے گا اسے؟ وہ کہے گی کہ نہیں جی میں تو ایسے ہی رہوں گی جیسے پہلے تھی، میں تو میری زندگی وہی ہوگی جو میری پہلے تھی۔ وہ گھر میں نہیں رہ سکے گی۔ آج کا مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ کلمے کے بول کے زندگی اپنی منمانی گزار رہا ہے، اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے، رب چاہی نہیں گزار رہا، جبکہ یہ بول اس نے بولے تھے رب چاہی کے لیے۔ میں نے ایک سکول کے ٹیچر سے پوچھا کہ ایک بچہ کتنے دن آپ کے سکول میں نہ آئے تو اس کا نام خارج کر دیتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک ہفتہ نہ آئے تو ہم اس کا نام رجسٹر سے نکال دیتے ہیں۔ پھر اس بچے سے اگر آپ پوچھو، چھوٹا سا بچہ ہے وہ، اس بچے سے اگر آپ پوچھو کہ میرا بیٹا آپ کس سکول میں پڑھتے ہو، کیا آپ طالب علم ہو، تو وہ بچہ آپ کو حق اور سچ بتائے گا کہ میرا تو نام خارج ہو گیا ہے، میں چونکہ سکول گیا نہیں ایک ہفتہ، لہٰذا میرا نام خارج ہو گیا ہے، اب میں طالب علم نہیں ہوں، یہ کہے گا۔ لیکن مسلمان ایک ہفتہ تک اللہ کے گھر کے 5 وقت کا جو اس کے ذمے ہے، جو فرض ہیں نماز کے، اگر ان کا وہ اہتمام نہیں کرتا، اس کے بعد اگر آپ اس سے پوچھیں کہ جی آپ مسلمان ہیں، تو کہے گا جی الحمدللہ مسلمان ہوں، میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں اور مجھے کلمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ مجھے یاد آ گیا، ایک جاسوس پکڑا جاتا ہے اور اس جاسوس سے پوچھا جاتا ہے، اس کی شکل شبہات ساری مسلمانوں کی،
اس سے کلمہ سنایا، سارے کلمے اس سے کلمہ سنا جاتا ہے تو پہلے، پھر اس سے نماز سنی جاتی ہے، نماز کے فرائض پوچھے جاتے ہیں، واجبات پوچھے جاتے ہیں، سنتیں پوچھی جاتی ہیں، بتا دیتا ہے، کیونکہ اس کو وہ تو تیاری کر کے آیا۔ اس کے بعد جناب اس سے نماز جنازہ پوچھا جاتا ہے، حالانکہ اکثر نماز جنازہ نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ کے وقت وہ نیت کا بھی اعلان کرتے ہیں اور اس کو جنازے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی، اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر جس کو نماز جنازہ کی دعائیں نہ آئے تو وہ پڑھ لے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں جنازہ آتا ہی نہیں لیکن کھڑے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اس سے ساری پوچھی تو انہوں نے رپورٹ کی کرنل صاحب کو کہ جی یہ تو جاسوس نہیں ہے، اس کو تو سب کچھ آتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس لے کے آؤ، مجھے تو پکی خبر ہے کہ جاسوس ہے۔ اس سے پہلا کلمہ سنا دیا، دوسرا سنا دیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا سنا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جاسوس ہے پکا۔ اور بھائی 6 کلمے تو آج مسلمان کو آتے ہی نہیں، آج تو 6 کلمے اچھے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نہیں آ رہے، اس نے کیسے سیکھ لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل تیار ہو کے آیا ہے۔ تو یہ جو میں نے شروع میں جو عرض کی تھی کہ اس چھوٹے سے بچے سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہہ دے گا کہ میں طالب علم نہیں ہوں۔ ایک دفتر میں ایک آدمی ملازمت کے لیے جاتا ہے، وہ ایک معاہدہ کرتا ہے اور اس کو اس معاہدے کے تحت اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اگر وہ اس معاہدے کے تحت زندگی نہ گزارے تو اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہا، جو اللہ پاک سے اس نے معاہدہ کیا ہے، عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ کے اندر، اور ایمان کے جو بول بولے ہیں، لیکن وہ ان بول پہ اب نہیں رہ رہا۔ تو اس کا یہ پتہ کرے، پتہ کہاں سے کرے گا؟ اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ پاک کے رجسٹر میں میرا نام مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ذرا سوچے، یہ سوال ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا کہ جب فرق ہی نماز کا ہے تو پھر ہم جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جی وہ اگر انکار کرے گا تو کافر ہوگا۔ میں نے کہا ویری گڈ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انکار بھی نہ کرے اور مسلمان بھی رہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا انکار تو منافق بھی نہیں کرتے تھے، منافقوں نے بھی کبھی انکار نہیں کیا تھا، نہ کلمے کا انکار کیا، نہ نماز کا انکار کرتے تھے، بلکہ اگلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن تھے منافق۔ تو پھر میں نے کہا منافق کہہ سکتے ہیں؟ تو بس اس نے کہا کہ جی نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا چلے آپ کچھ نہ کہیں، ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔